अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 26 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा, ये कि बयान करे, मसलन मिसाल, मा बाऊज़तन, एक मच्छर की, फमा फ़ौक़हा, जो उसके ऊपर है। पहले हम यहाँ तक करते हैं, आगे इसको करेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, नहीं वो झिझकता किस चीज़ से, अन यज़रिबा मसलन, ये कि बयान करे एक मिसाल। किस चीज़ की मिसाल? एक मच्छर की। एक मच्छर की मिसाल को बयान करने के लिए अल्लाह नहीं शर्माता। फमा फ़ौक़हा, बस जो उसके ऊपर है। मच्छर के ऊपर क्या है? उसका पर है। मच्छर बिल्कुल एक डॉट के मुताबिक है, डॉट के ऊपर उसका पर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें जो भी मिसालें दी हैं, किसी भी चीज़ की मिसाल दी है, तो अल्लाह ताला बयान करने से नहीं शर्माता, चाहे वो एक मच्छर की हो या मच्छर के पर की हो, या एक मक्खी की हो या मक्खी के पर की हो। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया जा रहा है फ़अम्मल्लज़ीना, पस जो लोग, आमनु, ईमान लाए, फ़यअलमूना, पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, ये कि वो हक़ पे है, मिन रब्बिहिम, उनके रब। व अम्मल्लज़ीना, और जो लोग, काफ़रू, इनकार करते हैं यानी काफिर हैं, फ़यक़ूलूना, पस वो कहेंगे, माज़ा, क्या है, अरादल्लाहु, अल्लाह का इरादा, बिहाज़ा, साथ इस, मसलन, मिसाल के। अब जो लोग हक पे हैं, जो सच की राह पे चलते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि मेरे रब की शान है कि वो एक छोटी सी छोटी मखलूक को पैदा करने का कादिर है, जिसको हम नहीं पैदा कर सकते। वो कहेंगे मेरे रब ने जो भी मिसाल दी वो हक पे है, वो बेशक दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पूरी कायनात इकट्ठी हो जाए और तुम लोग एक मक्खी या मक्खी का पर बना सको, तो मैं मान जाऊं कि वाकई तुम लोग कोई ज़ात हो। तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। कुरान पाक में कि हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो छोटी सी छोटी चीज़ को देख के कहेंगे कि अल्लाह की कुदरत है। ये मच्छर बिल्कुल छोटी सी मखलूक है अल्लाह की, तो इसको देख के अल्लाह की शान नज़र आती है, अल्लाह की कुदरत नज़र आती है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हम इसको बेशक बनाने के लायक नहीं हैं, लेकिन मेरा अल्लाह तमाम इख्तियारात का मालिक है। अब जो कुफ़ार थे, जो काफिर थे, जिनके दिलों पर पर्दे थे, तो उन्होंने क्या कहा, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहि, कि क्या इरादा है अल्लाह का इस मिसाल से। अल्लाह ताला आखिर कहना क्या चाहते हैं? एक छोटे से मच्छर की मिसाल बयान करके हमसे क्या कह रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह ताला अपनी कुदरत के बारे में बयान कर रहे थे, अपने आप के बारे में बयान कर रहे थे कि जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनके तुम आगे माथे टेकते हो, क्या वो एक मच्छर या मच्छर का पर बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा रब तो वो है जो हर चीज़ को बनाने का इख्तियार रखता है। तो उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ताला हमें छोटी छोटी मिसालें बयान करके हमें गुमराह करते हैं? ये कुरान पाक महज पिछलों की कहानी हमें बताता है, इसमें हमारे लिए कोई भी इस्लाह नहीं है। पिछलों की कहानियाँ मतलब जो पहले अम्बिया गुजर गए, उसकी बातें जो इस कुरान पाक में की गई हैं। तो कुफारे मक्का ये कहते थे कि इसमें हमारे लिए अमल करने के लिए कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो पीछे गुजर चुकी और हमें शुरू से सुनाई जा रही हैं। लेकिन जो मोमिन है, जो आँख रखने वाला है, जो दिल में ईमान रखता है, वो समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने उनके वाक़यात क्यों बयान किए, ताकि हम अकल पकड़ सकें, ताकि हम देख सकें कि जो उन्होंने अमाल किए, जिनकी वजह से उनके अंजाम इतने बुरे हुए, वैसे अमल हम न करें। ठीक हो गया। युज़िल्लु, गुमराह करता है, भी साथ इसके कसीरन, बहुत को। वो यादी, और हदायत देता है, भी साथ इसके कसीरन, बहुत को। वमा युज़िल्लु, और नहीं गुमराह होते, भी साथ इसके, इल्लल फासिकीन, मगर फासिक यानी गुनहगार, नाफरमान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस मिसाल से बहुत से लोग गुमराह हो गए। छोटी सी मिसाल अल्लाह ने दी थी कि मैं मच्छर या मच्छर के पर की मिसाल को बयान करते वक्त नहीं शर्माता,
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مثال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہوئے، لیکن وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، لیکن بہت سے لوگ ہدایت بھی پا گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مخلوق پر جب غور کیا تو انہوں نے دیکھا یہ تو اڑتی ہے، یہ کھاتی پیتی بھی ہے، یہ ہر وہ کام کرتی ہے جیسے ہم کرتے ہیں، یعنی ہم سانس بھی لیتے ہیں وہ بھی سانس لیتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتی پیتی ہے، جیسے ہم اپنے کھانے کو جیسے ویسٹیج کا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنا ہے ویسے یہ بھی کرتی ہیں۔ ہر چیز جو ہمارے اتنے بڑے جسم میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق اس کے پیٹ میں اس کی جو مشینری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ کاکروچ کو جو کبھی مارا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی ساری مشینری رکھی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر ہدایت کی طرف آنا ہو تو بہت سے لوگ اس چھوٹی سی مثال کو دیکھ کے ہدایت کی طرف بھی آ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ساتھ مگر جو نافرمان ہیں، جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو کالا کر دیا، صرف وہی انکار کریں گے، انہی کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا، انہی کو سفید اور کالے کے درمیان کا فرق کبھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ آگے پڑھتے ہیں، الذین، جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد اس کے، میثاقی اس کے پختہ ہونے کے، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصل یہ کہ ملا دیا جائے، ویفسدون اور فساد کریں، فی الارض بھی زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو یاد ہی نہیں رکھتے کہ ہم نے اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم کرتے ہیں ہم اللہ اس بار بچا دے، ہم آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ کر دیتے ہیں، اس گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، ہم اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نفس راضی ہونا چاہیے، ہم راضی ہونے چاہیے، لوگ راضی ہونے چاہیے، ہمارے رب تو بے نیاز ہے، اس سے معافی مانگے کہ وہ راضی ہو جائے گا، بے شک وہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن جو گناہ جان بوجھ کر کیے جائیں کہ بعد میں ہم اس کی معافی مانگ لیں گے، تو پھر یہ غلط کام ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمایا ایوصلہ، یہ کہ ملا دیا جائے، وہ یفسدون فی الارض، اور وہ کیا کرتے کہ فساد کرتے، لڑائی جھگڑا کراتے، بگاڑ کرتے، کہاں، فی الارض زمین میں۔ دو لوگ جو روٹھے ہوئے تھے ان کو منانے کی بجائے، ان کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے، ان کو اور مزید بھڑکا دیتے ایک دوسرے کے خلاف، فساد کرتے۔ ہمیں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک ہی بات سنی، دوسرے کو وہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی تاکہ اس کے دل میں بدگمانی یا اس کے دل میں کھٹاس نہ پیدا ہو جائے، ہم اسپیشلی اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، اس کا دل اس کی طرف سے کھٹا کر دیتے ہیں، اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ فساد پھیلانا ہوتا ہے زمین میں، ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہم نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اولئک ھم الخاسرون، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اپنے لیے، جو دنیا میں تھوڑی سی خوشی کی خاطر، تھوڑے سے نفع کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، جہاں پہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کیفا، کیسے، تکفرون، انکار کرتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم، مارا تم کو، ثم پھر یحییکم، زندہ کیا تم کو، ثم پھر الیہ، طرف اسی کی ترجعون، لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم تو امواتن، مردہ تھے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایک ہی حساب کا مردہ ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو،
جب وہ پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخشتے ہیں، اس کو دنیا دکھاتے ہیں، اس کو اس کے رشتوں سے نوازتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ جب موت آ جائے گی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ جب قیامت کے روز سب کو جمع کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے اس نے تم مردہ تھے، تم کسی کام کے نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر کیا کیا، تمہیں موت عطا کی، پھر تمہیں زندہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا تھا، اور تم نے اپنی جو زندگی گزاری تھی دنیا میں اس کا حساب دینا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ جب بچے کی پیدائش تمہارے سامنے نہیں ہوتی، کیا کوئی ایسا نہیں جو تمہاری سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہو اور واپس نہ آیا ہو؟ یہ دونوں کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا۔ پیدائش کتنی بڑی چیز ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ہی ذات ہے نا۔ جب وہ دنیا میں بچہ آتا ہے، دنیا میں جب ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ صرف وہی وہ ہے، اس نے واپس لوٹ کے نہیں جانا جہاں سے وہ آیا ہے۔ اور جب اس پر موت کی گھڑی آتی ہے، کیا وہ اس کو روک سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے ہے کہ وہ واپس ضرور لوٹے گا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے کہ پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس میں سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔